اب اس جگہ پر جس کو میں نے آگ کہا، آپ اللہ کا نور رکھ دیجئے، آپ ہو گئے عبد. عبد کو پہنچنا ہے معبود تک. جب پانی گرم کیا تو منزل مخصوص سے آپ قریب تھے یا واسطہ قریب تھا؟ تو جب وہ پڑھیں گے تو براہ راست اس سے بات کریں گے. جب آپ پڑھیں گے پہلے آل محمد ہوں گے پھر اللہ ہوگا. اب کام نہیں ہے کنٹینر سے ہمیں کچھ، ہمیں تو کام تھا پانی سے. لیکن کنٹینر نہ ہوتا تو پانی گرم نہیں ہو سکتا تھا. تو پانی کی بھی قدر کرنا ہے، وسیلے کی بھی قدر کرنا ہے. دونوں کا احترام واجب ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی صلاۃ کی حکمت بھی میں نے آپ کو عرض کر دی. اب دیکھیے ایک بات آپ سے بتاؤں، مجھے اندازہ خود بھی نہیں تھا کہ جب صلاۃ پر گفتگو ہوگی تو اس قدر حقائق سامنے آئیں گے اور بات اتنی پھیل جائے گی. اب تو انشاءاللہ اس کو میں کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، اور غالباً میرا ارادہ ہے 4 مجلس علم سینٹر میں پڑھوں گا دسمبر کے آخری دنوں میں، تو وہاں پر ساری گفتگو صلاۃ پر ہی ہوگی. اور آج تو صرف یہ 2 باتیں سن لیجیے. پہلے ایک حدیث ہے جو ہر مفتی کو یاد ہے اور ہر بچے کو یاد کرا دی ہے انہوں نے، صلاۃ کی حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، سمجھیں گے آپ اور ہم مل کر. ٹھیک ہے، پہلی حدیث ان قبلت. اچھا ٹھہریے، ایک بات پہلے کر لیتے ہیں، بات آسان ہو جائے گی. یہ صلاۃ واجب کب ہوتی ہے لڑکے پر؟ 13 بالغ ہونے کی عمر پر. ٹھیک ہے، لڑکی پر جب یہ بچہ سال بھر کا ہے تو صلاۃ نہ ادا کرنے کا گناہگار ہے. لیکن توحید کب واجب ہوتی ہے؟ پیدائش پر اذان دی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو پیدائش سے واجب. لیکن صلاۃ واجب ہوگی بالغ ہونے پر. بس ذہن میں رکھیے گا، آخر تک یہ جملے ذہن میں رکھیے گا، میں نے روک کر آپ کو یہ جملے پہنچائے آپ کو. اب حدیث حضور فرماتے ہیں ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. جس کی نماز قبول ہو گئی. یہ نئی مجلس ہے، مجھے بہت بچ بچ کے گزرنا ہے نا. ان قبلت قبل ما سواہا، جس کی نماز قبول ہوئی، ہر چیز قبول ہوئی. جس کی صلاۃ رد ہو گئی اس کا ہر عمل رد ہو گیا. ایسے سنیے نا آپ نے، میں نے بڑی امانت داری سے پہنچائی ہے. جیسے سب بیان کرتے ہیں میں نے بھی اسی طرح بیان کی ہے. اگر صلاۃ قبول ہوئی تو ہر عمل قبول، اگر صلاۃ رد ہو گئی تو ہر عمل رد. اس کا ٹھیک ہے، آپ پہنچ رہے ہیں. لیکن اس لیے کہتا ہوں روایت پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوچنے کے عمل کو جاری کریں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صدق دل سے خلوص نیت سے صلاۃ پڑھ لی، روزہ ریاکاری سے رکھ لیا، گھبرا گئے، روزہ ریاکاری سے رکھ لیا، حج جو تھا وہ تجارت کی غرض سے کر لیا، بھئی روزہ بھی قبول ہو جائے. کچھ تقریر تو میں کرتا ہوں نا. پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ اچھا زکات نہیں کریں گے بھائی، جو وعدہ کر لیا ہم نے، ہم وہاں تک پہنچے گے. اچھا دیکھیے زکات کی بات بھی کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صلاۃ پڑھے آدمی تمام صحت شرائط کے ساتھ،
رونے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ صلات قبول ہو چکی. نہیں. الحمدللہ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے اور صدقے میں شہداء کربلا کے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. مولا دینا صاحب کی والدہ انتہائی علیل ہیں، دعا کیجئے پروردگار اس فرش کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی آدمی اتنا معذور ہو کہ خود محتاج ہو کہ عصا پکڑ کے چلے، ہاتھ کپکپا رہے ہوں، راشا ہو، اور میں اس سے کہوں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلے اور میرا خیال رکھے سفر میں، وہ کہے گا بھائی میں خود بڑی مشکل سے جا رہا ہوں، تمہیں کہاں سنبھالوں گا؟ صحیح کہے گا غلط کہے گا؟ صحیح کہے گا. اچھا اب آپ نے کہا صحیح کہے گا. صلات جو اپنی قبولیت کے لیے خود اتنی شرائط کی محتاج ہے، بھائی جھوٹ زبان پر نہ ہو، لباس غصبی نہ ہو، جگہ پاک ہو، جو خود قبول ہونے کے لیے اتنی شرائط کی ضرورت مند ہے، وہ دوسری صلات کو، دوسری عبادات کو کیسے قبول کرا دے گی؟ اچھا اب چھوڑیے، واپس آ رہے ہیں. اب حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، صلات دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ فہدم الدین، جس نے صلات کو ترک کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. صلات دین کا ستون، صلات کو چھوڑا پورا دین منہدم ہو گیا. یہ نا حدیث. اب سوچ کے بتانا مجھے، صلات اصول دین ہے یا فروع دین؟ اس لیے مجھے سوال ہو گیا. صلات ہے فروع دین، لیکن فیک فروع کے نہ کرنے سے دین کیسے منہدم ہو رہا ہے؟ یا تو صلات کو بناؤ اصول دین، نہیں اگر صلات کو اصول دین بناؤ تو صلات واجب ہوگی 1 گھنٹے کے بچے پر بھی. آپ نے تو کہا تھا نا کہ توحید اصول دین ہے، بچے پر بھی، شیرخوار پر بھی. تو یہ کون سی صلات ہے بھائی؟ چھوڑا ہے فروع، پورا دین گیا. عزیزوں کسی ایسی صلات کو تلاش کرو، کسی ایسی صلات کو تلاش کرو کہ اگر وہ نہ ہو تو دین باقی نہیں رہتا. اب میں بتا دیتا ہوں، رسول نے صلات بھی پہنچائی، روزے بھی پہنچائے، حج بھی پہنچایا. اگر یہ اعلان نہ کیا تیری رسالت ضائع ہو جائے گی. آج طے کرے نا صلات اصول دین ہے یا فروع دین ہے. اگر اس سے دین منہدم ہو رہا ہے تو 15 سال تک بچہ انتظار کیوں کرے؟ توحید کی طرح پیدائش سے قبول کرے. اب سمجھ میں بات آئی؟ یہ صلات ظاہری، یہ صلات جزئی، یہ ظاہر ہے باطن نہیں ہے. اور ظاہر و باطن الگ الگ ہوتے ہیں. بات کو روک دوں یہیں پر. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن بات یہ ہے زبردستی میں سناتا نہیں ہے. بولتا میں اردو ہی میں ہوں.
کی مرضی پر بکتا ہے. اچھا آئیے پہلی آیت جو میرے مولا نے ولادت کے وقت پر تلاوت فرمائی میں نہیں پڑھوں گا. قد افلح المومنون 18واں پارہ ہے. مومنوں نے فلاح پائی. کون ہے مومن؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی صلات میں خاشع ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکات کا فعل انجام دیتے ہیں. اب میرا پورے قرآن میں ڈھونڈنا جہاں بھی زکات کی بات کی ہے موتونہ زکات کہہ کے ہوئی ہے، دینے کے انداز میں ہوئی ہے نا، یا دینے کی بات نہیں کی. کوئی پوچھے نا آپ ساتھ دیں گے تو بات کروں گا ہے نا. جہاں زکات دینے کی بات نہیں ہے. ہم للزکاۃ فاعلون، معلوم ہوا کہ وہ زکات جو دی جاتی ہے وہ جزوی ہے، جو کی جاتی ہے وہ کلی ہے. محمد وآل محمد صلوات. اب تو زکات کا وعدہ بھی پورا کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. مریم بچے کو گود میں لے کر آئی. پوری آیات بھی نہیں پڑھوں گا. قوم نے کہا یا اخت ہارون ماں کان ابو کا امرس سوئم وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ ماں کانت امک بغیہ، تیری ماں نے تو بغاوت نہیں کی. قرآن سورہ مریم. فاشارت الیہ، مریم نے چولہے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں تو گہوار میں لیٹا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی. عیسیٰ نے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ذرا ٹھہرنا، واپس آؤں گا. اعتراض ہے عصمت مریم پر. اب عیسیٰ کو کہنا چاہیے تھا میری ماں پاک باز ہے، ماں کے لیے کچھ کہا. کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا قوم بھی مطمئن، قوم بھی مطمئن ہو گئی. کیا مطلب؟ بھائی بچہ کر رہا ہے نبوت کا اعلان. قوم جانتی ہے جو معصوم ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی معصوم ہوتے ہیں. بھائی جو ایک آیت پڑھے اس کی ماں کی عصمت ثابت ہو جائے، جو پوری آسمانی کتابیں پڑھ دے. اچھا پھر واپس آتے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. مجھے اس لفظ سے کام تھا. مجھے اللہ نے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں. اوصانی بالصلاۃ، مجھے حکم دیا وصیت کی، نماز کی، صلاۃ کی. ترجمہ دیکھ لیجیے گا. میں بار کہیں کہیں کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ کہیں آپ بالکل اجنبیت محسوس نہ کریں. میں صلاۃ کی بات کر رہا ہوں. اور ثانی بالصلاۃ، مجھے وصیت کی صلاۃ کی اور زکات کی. کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، صلاۃ واجب ہے یہاں، وہاں نہیں ہے واجب. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اچھا حکم بھی یہ میرے جیسے گناہگار کو نہیں ہے، عیسیٰ جیسے نبی کو ہے. حکم یہ جب تک زندہ رہنا
सलात भी पढ़ना और ज़कात भी देना। अच्छा सलात की बात तो फिर भी चलो आसान थी, ज़कात देने के लिए तो माल चाहिए, माल आ जाए तो ज़कात लेने के लिए मुस्तहिक चाहिए। ईसा को पढ़नी है सलात भी, देनी है ज़कात भी, जब तक ईसा जिंदा है। ठहरो, ईसा जिंदा है? क्या कहना ईसा जिंदा है ना? तो पूछ रहा हूं ईसा सलात कौन सी पढ़ रहे हैं, ज़कात किसको दे रहे हैं? मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जो पहुंच गए परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा करे, जो अभी नहीं पहुंचे अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? ईसा सलात भी पढ़ते हैं और ज़कात भी देते हैं। मैंने क्या कहा? ज़कात के लिए माल चाहिए। पहले बताओ ईसा का कारोबार क्या है? अच्छा अगर माल आ गया तो मुस्तहिक कहाँ है? जिस आलम में है वहां तो या फरिश्ते हैं या अंबिया हैं। ये तो मानना पड़ेगा ज़कात कोई ऐसी है जिसके तलबगार या नबी है या फरिश्ते। आ जाइए थोड़ा सा और पीछे सूरह मरियम ही में, या खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबiyya, या किताब को पकड़ लो कुव्वत के साथ। हमने उसको हिकमत दी जब वो बच्चे थे। वह हनानम मिल्लतुन्ना व ज़कातन काना तक़िया। हमने यहया को रहम दिली दी और ज़कात दी। किसने ज़कात दी? तब तो मान लो ना, खालिक अगर ज़कात दे सकता है तो सलात भी तो पढ़ ही सकता है ना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, इसके बाद फंड रेजिंग करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, अब तर्जुमा कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। हमने यहया को अपने लदुन से रहम दिली भी दी, ज़कात भी दी। समझे ना? ये जो तबलीग कर रहे हैं ना ज़वाहिर की, जुज़ियात में आपको उलझा रखा है, बार बार कहे जा रहे हैं मुसल्ली बन जाओ, मुसल्ली बन जाओ। मैं समझाऊंगा आज मुसल्ली कौन होता है। और अभी तो वक्त मेरे पास कम है। वक्त होता तो शायद अगर ये किसी ने पहले बात कर दी होती तो 8-10 लोग इसी पर बात करता। क्या कहा कि हमने यहया को रहम दिली दी और ज़कात दी। मालूम होता है ज़कात ऐसी है परवरदिगार दे रहा है, नबी ले रहा है। ठीक है? अच्छा सूरह कहफ, मूसा और खिज़र साथ साथ चले। मूसा और खिज़र साथ साथ चले। वाक़या नहीं पढ़ूंगा पूरा, जितनी मेरे उन्वान से मुतालिक बात है। एक ऐसी मंदिर आई, उन्होंने कहा भाई तुम अलग हम अलग, तुम सबर नहीं कर सकते। कब जा रहे हो? रुक जाओ। तो हाजा फिराको बैनी व बहने का सूरह कहफ की आयतें हैं, देख लीजिएगा। हाजा फिराको बैनी व बहना का, अब हमारी तुम्हारे दरमियान जुदाई होगी। सअनब्बे होगा बेतावीले मालम तस्तते अलैहि सबरा। जाते से पहले जरा सुन लो उन चीजों के बारे में जिन पर सब्र नहीं हो सका था। मूसा और खिज़र, शरीयत कौन लाया है? कलीमुल्लाह कौन है? मैं फैलाने नहीं जा रहा हूं बात को, लेकिन जहां जहां रविश इदराक बना रहा हूं आपके सफर की, तो जारी रखिएगा, सोचिएगा इस अंदाज से। मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या देखो अब बता देते हैं तुमको। अब जो वजूहात बताई उसमें से सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा। वो अम्मल गुलाम, वो जो लड़का जिसको हमने कत्ल कर दिया था, अब अवाहो मोमिनीन,
اس کے ماں باپ مومن تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. ہم کو یہ ڈر لگا, اب اس کے علاوہ کوئی لفظ مجھے نہیں مل رہا ہے, ہمیں ڈر لگا کہ وہ لڑکا ان کو کافر بنا دے گا, گناہ گار بنا دے گا. طغیانا وکفرا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ میرے ساتھ کون کہہ رہا ہے یہ؟ خضر کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہا, فخشیتو نہیں کہا, فخشینا ہمیں. نہیں ہے تو اکیلا, یہ واحد کا صیغہ کیوں نہیں, جمع کا کیوں؟ اب تو سمجھیے نا, جہاں جہاں پر ولایت کا تسلسل ہوتا ہے ولی اللہ وہاں پر شامل ہوتا ہے. تو پھر کیا کہا؟ فَأَرَدْنَا, ہم نے ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا مِنْهُ خَيْرًا وَزَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس لفظ کے لیے میں نے آیت پڑھی. کیا کہا؟ پھر ہم نے یہ طے کیا. کس نے طے کیا؟ کہہ رہے ہیں خضر, صیغہ جمع کا. ہم نے یہ طے کیا کہ ان کا رب ان کو ایک نئے بیٹے سے بدل دے جس کے پاس رحم بھی ہو اور زکات بھی ہو. اب یا تو مجھ کو کوئی ایسا بچہ بتاؤ پیدائش کے ساتھ جس پر زکات واجب ہوتی ہو, یا مجھے کوئی ایسی زکات بتاؤ جس میں نہ وقت کی قید ہو نہ عمر کی قید ہو. بھائی اب تو بات واضح ہوئی نا. اور عزیزان گرامی, اب ایک بات اور پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے میرا, اگر اجازت ہے. ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو, صلوات پڑھیے. چلیے یہاں سے رضا جیوانی صلی اللہ علیہ چاہ رہے ہیں, تم بس ایک بات سن لیجیے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا, بخل میں نہیں کرتا, سماعت میں بخل ہو تو پھر چھوڑیے. تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ اب کہنا تو بہت کچھ تھا, لیکن اب صرف 2 جملے کہوں گا. پہلی بات, ان صلاتی, میری صلات, ونسکی. اب آگے پوچھنا کہ نسکی کا ترجمہ کیا کرنے لگے؟ عبادت. میری صلات, میری عبادت. میری صلات اور میری عبادتیں کیا مطلب ہے؟ عبادت سے عام طور پر جب بھی عبادت کا ذکر ہوتا ہے تو مراد فروعات ہوتے ہیں. میرے آقا نے فروع کو الگ کیا, صلات کو الگ کیا. ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری صلات, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا عالمین کے پروردگار کے لیے ہے, وہ اس کا کوئی شریک نہیں. وَأَنَا اول المسلمین. ہے نا سورہ اعراف, جس وقت موسیٰ بے ہوش ہوئے, موسیٰ نے اول المسلمین نہیں کہا. فلما افاقا قالت تبت الیک وانی من انا اول المومنین. بس یہاں تک لانا تھا. رسول کہہ رہے مسلمین, اول المسلمین, اور موسیٰ کہہ رہے اول المومنین. اب میں آپ سے پوچھوں نا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے, تو فوراً کہ ایمان کا درجہ اوپر ہوتا ہے. کس کا درجہ اوپر ہے جناب؟
یاد رکھنا ایمان لاتا وہ ہے جو پہلے سے مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اچھا میں نے دیکھا کچھ لوگ گھبرا گئے، تو ہم ایک بات کہہ دوں کہ موسیٰ کو ایمان نہیں تھا؟ نہیں بھائی، موسیٰ نے کہا تھا دیکھنا ہے، کہہ یہ رہے کہ میں پہلا مومن ہوں کہ تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو دیکھا کس کو؟ دیکھا کس کو؟ کہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا، سرما بن گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 7 جو گئے تھے ان کی جو حالت ہوئی ہوتا آپ جانتے ہیں، مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہوئے، دیکھنے گئے تھے، ہماری طرح کا ہی ہوگا۔ بس عزیزوں، جو معصوم کو اپنی طرح کا سمجھ لیتا ہے اس کا حشر پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول کہہ رہے تسلیم ایک حقیقت کو، وہ حقیقت کیا ہے؟ اور میں نے کہا انا صراط الذی مالا، اب میرا مولا علی ابن ابی طالب فرماتا ہے یہ مومن جو صلاۃ پڑھ رہا ہے، یہ صلاۃ زکات میری ذات اور میری ذات سے محبت کا دوسرا نام ہے۔ میری محبت کلی صلاۃ ہے، یہ صلاۃ جزوی صلاۃ ہے۔ اب پتہ چلا صلاۃ کیا ہوتی ہے، صلاۃ کیا ہوتی ہے۔ اب سمجھو جس نے صلاۃ کو ترک کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ حدیث پڑھ لینا آسان ہے، حدیث کو سمجھنا مشکل ہے۔ اور پھر آپ سے کہتا ہوں کسی بھی لفظ کے نا کچھ مادے ہوتے ہیں جہاں سے روٹ ورڈ ہوتا ہے، جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے، پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہاں کیا کہا؟ یحییٰ کو ہم نے زکات دی تھی، کہاں سے دی تھی؟ حنانم من لدنا، اپنے لدن سے دی تھی۔ لدن کسے کہتے ہیں؟ 5 سال پہلے یہ بات میں نے کہی تھی، لدن اس فاصلے کا نام ہے جس کی میجرمنٹ نہ ہو سکے، جس کی پیمائش نہ ہو سکے۔ مثلا میرے چشمے اور میرے چہرے میں کتنا فاصلہ ہے، یہ لدن ہے۔ زکات کہاں سے آئی؟ اللہ کے لدن سے۔ اور کیا آیا اللہ کے لدن سے؟ الف لام را کتاب احکمت ثم آیات فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن بھی کہاں سے آیا؟ جہاں سے قرآن ملا وہیں سے زکات ملی، جو قرآن کے ساتھ رہا۔ اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ اور آپ پڑھتے ہیں نا زیارت میں السلام علیکہ یا شریک القرآن، یہ مماثلت کیا ہے؟ شریک کہتے ہیں جو صفات میں ایک جیسا ہو، جو بات میں ایک جیسا ہو، جو ذات میں ایک جیسا ہو۔ قرآن پیدا ہوا تھا، نازل ہوا تو امام، اب پوچھتے ہیں امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، قرآن میں غیب کی باتیں ہیں تو ایمان میں بھی ہے۔ بھائی یہ ان کے ساتھ ہے، ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ اس ساتھ کا مطلب لوگوں نے نکالا کہ یہ قرآن مجید ہے، میں سفر میں جاؤں میرے ساتھ قرآن ہے، یہ نہیں ہے بھائی۔